اجرکم علی اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. کہ جو آپ مجلس میں آ کر رو رہے ہیں نا، یہ امام حسین کی دعوت پر آئے ہیں آپ. جیسے حبیب ابن مظاہر امام حسین کے مددگار ہیں، اس درجے پر ہم اپنی حیثیت میں امام حسین کی مدد کر رہے ہیں. یہ رو کر کون ہے جو میری مدد کرے؟ حل من ناصر ینصرنا. یہ گریہ مدد ہے حسین ابن علی کا. اسے کہتے ہیں سیاست مظلومیت. فلسفہ عزاداری کو جن ملکوں نے سمجھ لیا، انہوں نے وہاں انقلاب برپا کر دیے. جن علاقے کے لوگوں نے فلسفہ عزاداری کا احساس کر لیا، وہاں پر تبدیلیاں آ چکی ہیں. حسین نے بلایا ہے آپ کو. کربلا میں بھی حسین نے حبیب کو بلایا تھا. جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے. 4 محرم کو شمر کا لشکر آیا ہے کربلا میں. کب؟ 4 محرم کو. 2 محرم کو حسین ابن علی کربلا آئے ہیں، ترائی پر خیمے لگائے گئے ہیں. 4 محرم کو شمر کا لشکر آیا ہے 1000 سواروں کے ساتھ. اور اس نے آتے کے ساتھ ہی پہلا اعتراض یہ کیا کہ ترائی پر، نہر پر حسین کے خیمے نہیں لگیں گے. اور حکم دے دیا اپنے فوجیوں کو کہ خیمے اکھاڑ دو جا کے. اور وہاں سے لشکر چلا. جناب عباس نے جب دیکھا کہ لشکر خیمے اکھاڑنے آ رہا ہے، ان کی مجال، انہوں نے یہ سوچ کیسے لیا کہ خیمے ہٹائیں گے؟ تلوار نکالی اپنے نیام سے، کچھ فاصلے پہ جا کے خط کھینچ کے آ گئے. اور خط کھینچ کے اعلان کیا، کسی میں دم ہے تو خط کو پھاند کے دکھائے. اور اپنی تلوار کو فضا میں بلند کیے ہوئے کھڑے ہیں. امام حسین نے جناب عباس کے تیور دیکھے، کہیں ایسا نہ ہو عاشورہ سے پہلے عاشورہ ہو جائے. امام حسین نے اس رنگ میں، اس تیور میں حضرت عباس کو دیکھ کر جناب زینب کے خیمے کا رخ کیا. اللہ اکبر. جا کے جناب زینب سے کہا عباس کو بلا لو. اجرکم علی اللہ. تھک کے نہیں روئیں گے عزاداروں، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیں گے. جناب فضہ گئی ہیں، آقا زادے اے شہزادے تمہیں آقا زادی زینب بلا رہی ہیں. ادھر سے فوجیں بڑھ رہی ہیں، ادھر سے حضرت عباس کھڑے ہیں. فرمانے لگے آقا زادی سے کہیے 1 لمحے میں خوشخبری لے کر آ رہا ہوں. جی. پھر ایک مرتبہ جناب فضہ آئیں، کہنے لگی تمہیں زینب بلا رہی ہیں، آقا زادی بلا رہی ہیں. حضرت عباس نے پھر فرمایا 1 لمحے میں بی بی کو خبر بتاؤں گا کہ کون جیتا، آپ کا چھوٹا بھائی، آپ کا نوکر کیسا ہے. تیسری مرتبہ جب جناب فضہ آئی ہیں نا، تو کیا جملہ کہا زاداروں؟ جناب فضہ نے آ کے کہا زینب کہتی ہیں تم آتے ہو یا میں آ جاؤں؟ اجرکم علی اللہ. بس یہ جملہ سننا تھا، ایک مرتبہ تلوار نے عام میں رکھ لی. پلٹ کر آئے خیمے کے اندر جہاں جناب زینب ہیں. جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئے کیا دیکھا؟ حسین زینب کے ساتھ کھڑے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ کیوں مجھے زینب بلا رہی ہیں. فرمایا مولا آپ چاہتے ہیں کہ میں خیمے ہٹا دوں؟ فرمایا ہاں عباس ہم چاہتے ہیں خیمے ہٹا دو. سیاست مظلومیت دیکھ رہے ہیں آپ. عباس ہم چاہتے ہیں خیمے ہٹا دو. جس عباس علمدار کو کربلا کے لیے ذخیرہ کیا گیا تھا، رونے والوں، مکے میں امام حسین کہتے تھے عباس یہ مکہ ہے کربلا نہیں ہے. مدینہ میں کبھی ایسا مرحلہ آیا، فرمایا عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے. جو کربلا میں آ جائے اس سے کہہ رہے تلوار نیام میں رکھ لو، خیمے ہٹا دو. اللہ اکبر. رو رہے ہیں آپ حضرات. کوفے میں جناب عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوتا تھا. میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے بھی سن لیا. ہر شہید کا سر نیزے کی انی پر سوار رہتا تھا، حضرت عباس کا سر نیزے کی انی پر سوار نہیں ہوتا تھا. بار بار وہ نیزہ گر جاتا تھا، بار بار وہ نیزہ زمین میں گڑ جاتا تھا. کسی نے کہا عباس کا سر نیزے پہ نہیں چڑھے گا، اس لیے کہ عباس کو کھلا ہوا زینب کا سر نظر آ رہا ہے. تھک کر نہیں روئے عزادارو، تھک کر نہیں روئے. پرسہ دیں اسی انداز سے. اگر سکینہ نے آواز دے کر کہہ دیا چچا پانی کہاں رہ گیا، تو عباس کیا جواب دیں گے؟ حضرت عباس کا سر نیزے کی انی پر سوار نہیں ہوتا. تو حضرت عباس کے سر کو گھوڑے کی گردن میں باندھ دیا گیا تھا. جی کہتے ہیں کہ قیافہ شناس سروں کو دیکھ دیکھ کے بتا رہا تھا. حضرت علی اکبر کے سر کو دیکھ کر کہا یہ جو صاحب سر ہے اس کی یہ صفتیں تھیں. حضرت قاسم کے سر کو دیکھ کر کہا تھا کفل قتل قمر، چاند کا ٹکڑا ہے یہ.
رو رہے ہیں. جملہ کہوں, قیافہ شناس نے جناب قاسم کے سر کو دیکھ کر کہا تھا یہ چاند کا ٹکڑا ہے. جو اجنبی کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیسا ہوگا؟ اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. خدا کسی غم من اللہ سوائے غم اہل بیت میں رونے اور لانے والوں میں قرار دے. ایک ایک سر کو دیکھتا جا رہا تھا اور سروں کو دیکھتے دیکھتے کسی نے کہا وہ گھوڑے کی گردن میں بھی ایک سر بندھا ہوا ہے. اب جا کے جناب عباس کے سر کو غور سے دیکھا. جملہ سنیں گے کیا کہا؟ سر کو دیکھ کر کہتا ہے یہ صاحب سر بتاتا ہے یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے. اللہ اکبر. جو اس کی تمنائیں تھیں وہ پوری نہیں ہوئی, جو اس کی خواہشیں تھیں وہ پوری نہیں ہوئی. عباس کو کربلا میں ذخیرہ کیا گیا تھا. عباس خیمے ہٹا دو. اجرکم علی اللہ. تھک کر نہیں روئیں گے عزادارو, ایام ازاں ہیں رونے کے ایام. جناب عباس نے عزادارو خیمے ہٹا دیے, ترائی سے خیمے ہٹا کے دور لگا دیے گئے. 4 محرم کو جب یہ لشکر آیا ہے شمر کا لشکر, تو اس نے ایک ظلم کربلا میں یہ کیا جو میں نے بیان کیا, اور ایک ظلم اس نے یہ کیا کہ گھوڑوں پر سوار لوگوں کو خیام حسینی کے گرد چکر کٹوائیں. نہیں معلوم میں نے بات پہنچائی آپ کو یا نہیں پہنچائی. جب سوار گھوڑوں پر سوار بیویوں کے خیمے کے گرد گھومنے لگے ہیں نا, تو چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں سے لپٹ جاتے تھے. کربلا میں امام حسین کے خیموں میں ننھے ننھے بچے اپنے ماؤں سے لپٹ جاتے تھے. اس وقت جناب زینب نے جب یہ چکر کاٹ کے چلے گئے تو جناب زینب نے امام حسین سے فرمایا تھا بھائی تمہاری مدد کو کوئی نہیں آئے گا؟ تو امام نے فرمایا تھا ہاں زینب, میں اپنے بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ رہا ہوں. خط لکھا کربلا سے امام حسین نے. کربلا خط کا مضمون بھی بتا رہا ہے کہ کربلا سے خط لکھا ہے امام نے. کربلا سے خط لکھا حبیب ابن مظاہر کو. قاصد خط لے کر کوفہ پہنچا. حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا تناول کر رہے تھے. یہ ہر سال آپ اسی تاریخ کو یہ مصائب سنتے ہیں نا. ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی. حبیب نے پوچھا من الباب, کون ہے دروازے پر؟ آواز آئی انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. ہاتھ پیر پھول گئے. حبیب کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے, دوڑتے ہوئے گئے دروازے پر, خط لیا, آنکھوں سے لگایا, اپنے غلام سے کہا میرے مولا کے قاصد کو مہمان خانے لے جاؤ, اس کے لیے کچھ اہتمام کرو, اور خط پڑھنا شروع کیا. خط میں لکھا تھا یہ حسین ابن علی کی طرف سے خط ہے, رجل فقی حبیب ابن مظاہر کے نام. سلام لکھا. سلام کے بعد 2 سطروں میں حسین نے خط کو مکمل کر دیا. پہلی سطر یہ لکھی امام حسین نے, حبیب تمہیں ہماری نبی سے نسبت کا تو علم ہے, تم یہ تو جانتے ہو نا کہ ہم نبی کے کیا ہیں. دوسری سطر میں لکھا بس اگر تمہیں اس کا علم ہے تو اتنا سمجھ لو میں دشمن میں گھر چکا ہوں, نرغہ عادہ میں گھر چکا ہوں, مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. حبیب نے ایک مرتبہ اپنی زوجہ کے قریب آ کے کہا کہ حسین نے مجھے مدد کے لیے بلایا ہے. یہ مقتل کا جملہ ہے کہ حبیب سے اس کی زوجہ نے پوچھا کہ پھر کیا ارادہ ہے؟ حسین تمہیں مدد کے لیے بلا رہے ہیں. یہ بہت بڑا مقام ہے, حسین ابن علی کسی کو مدد کے لیے خط لکھیں. کہنے لگے میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میں کیا مدد کروں گا حسین کی. بعض مقتل نگاروں کا کہنا ہے یہ اپنی زوجہ کے دل کا امتحان لے رہے تھے. بس جیسے یہ جملہ کہا وہ کھڑی ہوئی, چادر سر پہ رکھ کے کھڑی ہو گئی, آ کے کھڑی ہو گئی. کہنے لگی اگر تم بوڑھے ہو گئے ہو تو مجھے جانے دو. اللہ اکبر. حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حسین پر عورتیں بھی رحم کھا رہی ہیں. تھک کر نہیں روئیں گے عزاداروں, مجھے 2 منزلیں اور لینی ہیں. حبیب نے اپنے غلام سے کہا گھوڑا لے جاؤ شہر کے باہر, فلاں جگہ پر جا کے کھڑے ہو جاؤ, میں کچھ دیر میں آ رہا ہوں. حبیب کو آنے میں دیر ہوئی تو غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا کہ میرے مولا کو آنے میں اگر مزید تاخیر ہوئی تو میں تجھ پر بیٹھ کر حسین کی مدد کو جاؤں گا. امام حسین کے نام پر ایک مرتبہ حبیب نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا. تو نے حسین کی مدد کا اعلان کیا, جب میں نے اسی بات پہ تجھے آزاد کر دیا. تو ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا, کہنے لگا مولا جب اپنی خدمت کا مرحلہ تھا مجھے ساتھ رکھا, اب اولاد زہرا کی خدمت کا مرحلہ ہے, اجرکم علی اللہ, مجھے اپنے ساتھ لے چلیے. امام حسین کی خدمت میں حبیب پہنچ گئے. اب مجھے نہیں معلوم آپ تھک تو نہیں رہے, مجھے 2 منزلیں اور لینے دیں عزادارو. حبیب کے آنے پر اصحاب حسینی میں ایک جذبہ بڑھا, تکبیروں کی آوازیں بلند ہوئیں, درود و سلام کی آوازیں بلند ہوئیں, بڑا حوصلہ ملا اصحاب امام حسین کو حبیب کے آنے سے. امام حسین نے گلے لگایا, جناب زینب نے سلام کہلوایا,
بڑا اہتمام ہو رہا ہے حبیب کے آنے کا، بڑا اہتمام ہو رہا ہے حبیب کے آنے کا۔ جب امام حسین نماز ظہر ادا کر رہے تھے، عاشورہ کے دن کی نماز کی حفاظت میں 3 صحابیوں نے اپنی جان کی قربانی دی، تو ان میں ایک سعید ابن عبداللہ بھی تھے۔ جب سعید کو اتنے تیر لگ گئے کہ وہ کھڑے نہیں ہو پائے، اور ادھر حسین نے سلام نماز کہی اور ادھر سعید زمین پر گرے ہیں۔ راوی کہتا ہے امام آگے بڑھے اور سعید کے سر کو اپنی گود میں لے لیا، اپنی آغوش میں لے لیا۔ سعید نے اپنا سر ہٹا دیا، امام نے پھر گود میں لے لیا، پھر سعید نے اپنا سر ہٹا لیا۔ امام نے فرمایا سعید تم اپنا سر ہمارے زانو سے کیوں ہٹاتے ہو؟ کہنے لگے مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، اجرکم اللہ، مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، کہاں ہم جیسے غلام اور کہاں حسین کا زانو۔ امام نے فرمایا سعید ہماری خواہش ہے تم اپنا سر ہمارے زانو پر رہنے دو۔ کچھ دیر کے بعد سعید مسکرانا شروع ہوئے۔ امام نے پوچھا سعید کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہنے لگے مولا میرے سرہانے رسول اللہ آ گئے، مجھے جنت میں لے جانے کی بشارت دے رہے ہیں۔ پھر سعید مسکرائے۔ امام نے فرمایا اب کیوں مسکرائے ہو؟ کہ میرے سرہانے علی ابن ابی طالب آ گئے ہیں، مجھے بشارتیں دے رہے ہیں۔ سنیں گے عزادارو؟ کچھ دیر کے بعد سعید رونا شروع ہوئے۔ امام نے فرمایا سعید کیوں روئے ہو؟ کہ میرے سرہانے آپ کی ماں زہرا آ گئی ہیں۔ کہتی ہے سعید میرے بچے کو بچایا ہے۔ اسی اسنا میں ایک مرتبہ سعید نے کہا حبیب کہاں ہیں؟ حبیب سے حوصلہ تھا شہدائے کربلا کو، اصحاب حسینی کو حضرت حبیب سے حوصلہ تھا۔ کہنے لگے حبیب کہاں ہے؟ سعید کا دم نکل رہا ہے، روح پرواز ہونے کو ہے۔ کہنے لگے حبیب کہاں ہے؟ امام نے فوراً آواز دیا حبیب کو بلاؤ۔ حبیب کچھ پیچھے کھڑے تھے، حبیب جلدی سے آ گئے۔ حبیب آگے بڑھے، اے حبیب سعید کی روح پرواز کرنے کو ہے، پوچھو کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تم سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ جیسے قریب آ کر بیٹھے حضرت حبیب ابن مظاہر، سعید کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے اپنا کان میرے دہن کے قریب لے کر آؤ۔ حبیب اور جھک گئے، اپنے کان کو سعید کے دہن کے قریب لے آئے، نحیف سی آواز میں کہنے لگے حسین کو چھوڑ کے نہیں جانا۔ اجرکم اللہ۔ آپ نے بہت گریہ کر لیا عزادارو، مگر رونے کے ایام ہیں۔ حبیب ابن مظاہر نے اپنی جان قربان کر دی حسین پر۔ میرے مولا جب حبیب کے لاشے پہ پہنچے ہیں تو مرثیہ پڑھا حسین نے، اے اللہ حسین گواہی دیتا ہے یہ ایک رات میں قرآن پڑھتا تھا، یہ قاری قرآن تھا، یہ حافظ قرآن تھا۔ امام حبیب کا لاشا اٹھا کے گنج شہیدہ میں لے آئے، بہت زحمت اٹھائی عزادارو۔ آپ نے مجھے ایک روایت سنانے دیجئے۔ یہ قافلہ کربلا میں عاشورہ کے بعد اسیر کیا گیا، نیزوں کی انیوں پر شہداء کے سر ہیں، خولی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، سر ہے حبیب کا۔ یہ قافلہ چلا ہے کربلا سے کوفہ کی طرف۔ جب یہ قافلہ کوفہ میں پہنچا ہے تو قاسم ابن حبیب ابن مظاہر، حبیب ابن مظاہر کا بیٹا قاسم جو کربلا میں شہید نہیں ہوا، واقعہ کربلا کے موقع پر مسافرت میں تھا، اسے بعد میں علم ہوا کہ کربلا کا واقعہ گزر گیا۔ یہ آتا ہے خولی سے، کہتا ہے خولی یہ سر میرے بابا کا ہے۔ خولی حضرت حبیب کے مسائل پڑھ رہا ہوں، یہ خولی یہ میرے سر میرے بابا کا ہے، یہ سر مجھے دے دے میں اسے دفناؤں گا۔ خولی کہنے لگا مجھے شام کے دربار میں پہنچانا ہے، کہ وہاں تجھے جو انعام ملے گا میں دینے کو تیار ہوں۔ کہ نہیں مجھے امیر کی رضایت چاہیے، مجھے امیر شام کی رضایت چاہیے، میں سر نہیں دے سکتا۔ بہت تکرار رہی، یہ قافلہ کوفے سے نکلا۔ عزادارو جیسے ہی یہ قافلہ کوفے سے باہر گیا، ایک صحرا سے گزر رہا تھا، قاسم ابن حبیب نے 10 اپنے نوجوان دوستوں کے ہمراہ خولی پر حملہ کیا، سر حبیب ابن مظاہر لینے میں کامیاب ہوا۔ امام سجاد کے قریب سے یہ کہتا ہوا گزرا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر روکے نیزہ پر نہیں ہوتا۔ امام کا حال متغیر ہو گیا، بھیڑیاں سنبھالی، بابا یہ سچ کہتا ہے مگر آپ کا بچہ مجبور ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ ماتم حسین یا حسین۔